اچھا جناب، آگے بڑھتے ہیں اور جب ہم اس شہر کی بات کر رہے ہیں تو ذرا بات کر لیتے ہیں اس شہر کی سیاست کے حوالے سے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان نے فوری 28ویں آئینی ترمیم لانے اور ایک بار پھر سے جو وہ 26ویں میں بھی کہتے رہے، 27ویں میں بھی کہتے رہے، اب 28ویں کے لیے کہہ رہے ہیں جی آرٹیکل 140A کے نفاذ کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ جی چھٹیوں میں سارا اقتدار کراچی سے منتقل ہو جاتا ہے اور حالت جنگ میں کیا ہوگا، یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ کہاں سے شہر کو چلایا جائے گا؟ اب تک شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریف ہو گئے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک ٹیگ لائن آج کے ہیڈ لائنز اخبارات کی ہوگی کہ جی ہم شریف ہو گئے تو امن قائم ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ کوئی تڑی تھی یا یہ کیا کوئی انفارمیشن، پیس آف انفارمیشن تھا؟ کیا سمجھے؟ شہر 400 ہیں اور وہ کہتے ہی ہیں کہ شہر تو 400 ہیں، وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ ایک ایک ہیں، اور یہ ہمارا مطالبہ نہیں، ملک کی مجبوری ہے۔ فاروق ستار نے بھی ساتھ یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کیا جائے، مکمل طور پر با اختیار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے۔ آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے، اس کے حق کے لیے، اس کی جان اور مال تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ صرف 140A اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے اس کے ذریعے فوری طور پر آپ یہ کیجئے تمام پاکستان کے قومیتوں کو، پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والوں، ان سے ایم کیو ایم درخواست کرتی ہے یہ متحد ہونے کا۔ یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے کا چھٹیوں میں عید پہ اس شہر میں نہیں ہوگی۔ سارا اقتدار جو اس شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے۔ چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما ممبر نیشنل اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شرمیلا صاحبہ، 18th امینڈمنٹ کی ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا سب سے بڑا جو کریڈٹ لیتی ہے وہ 18th امینڈمنٹ کا لیتی ہے، اور اس میں ہی اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ ہم 140A شک کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر اس میں ڈیولیوشن آف پاور ہے کہ نچلی سطح تک اختیارات کو منتقل کیا جائے، چاہے وہ فائنینشیل اتھارٹی دینی ہو، دیگر اختیارات دینے ہو۔ پیپلز پارٹی کو ایشو کیا ہے 140A سے؟ جی بہت شکریہ صدف۔ الحمدللہ یہ کریڈٹ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے جو تمام اختیارات جو ہیں ضبط کر لیے تھے اور پارلیمان سے لے لیے تھے، وہ صدر زرداری صاحب کی سربراہی میں اور ان کی ڈائریکشن پہ پارلیمان نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز کر کے وہ تمام شکیں بحال کری جو آئین سے لے لی گئی تھیں، اور پارلیمان کو بااختیار بنایا۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو بااختیار بنایا، ان کو پروونشل اٹانومی دی، جو کہ ایک پارلیمنٹری نظام کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے آرٹیکل 140A کی، تو صدف اگر اس کی تاریخ میں جائیں تو ہم نے یہ تاریخ ضرور دیکھی ہے کہ مختلف ادوار کے اندر آرٹیکل 140A کے اندر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو مختلف شکلوں کے اندر بحال کیا گیا۔ جہاں تک موجودہ 2013 کا جو ایکٹ سندھ کے اندر جو نافذ ہے، جس کے تحت آج آپ کے پاس ایک میئر بھی ہے، ٹاؤن کمیٹیز ہیں، یو سی چیئرمین ہیں، اور ایک بڑے بااختیار قسم کے عوامی نمائندے ہیں جو گراؤنڈ لیول پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ پنجاب میں دیکھیں، گو کہ وہاں پر ایک قانون موجود ہے لیکن وہاں پر الیکشنز نہیں ہوئے۔ 2015 کے بعد وہاں الیکشنز ہی نہیں ہوئے۔ 2019 میں جب سسٹم کو وائنڈ اپ کیا گیا، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، تو اس کے بعد تو پھر ترمیم آتی گئی لیکن الیکشنز نہیں ہوئے۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ پنجاب کی آپ مثال دے رہی ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہاں تو ہمیں نہیں معلوم کہ میئر کون ہے، لیکن یہ بتا دیں کہ وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کی ترقی، وہاں کے ڈیولپمنٹ اٹس ٹوٹلی ڈیفرنٹ فرام کراچی۔ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں اور اب تو لوگ کہتے ہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا جتنا آگے لاہور چلا گیا ہے۔ تو سسٹم نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، ایک نظام ہے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں میئر کون ہے، کیونکہ وہاں میئر ہے، کیونکہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کے تحت، ایکٹ کے تحت الیکشنز ہوئے ہی نہیں ہیں، بلدیاتی انتخابات ہوئے ہی نہیں ہیں اور نہ ہونے ہیں، مختلف ادوار میں مختلف وجوہات کی بنا پر اور بہانے بازی، پھر بھی لاہور ترقی کر رہا ہے۔ کروانا مشکل کام نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھ رہی کہ کون کتنا ترقی کر رہا ہے یا کون کتنا ترقی نہیں کر رہا، یہ مقابلے بازی نہیں ہے۔ سسٹم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ میں بات کر لوں صدف؟
صدف میں بات کر لوں یا سوال بھی آپ کریں گے، جواب بھی آپ دے دیں گی تو میرا یہاں بیٹھنے میں تھوڑا اپنا سوال کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. میں آپ کا سوال بہت بخوبی سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور میں اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آرٹیکل 140A کے تحت آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو کیا ایشو ہے. پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے. 2013 کا جو ایکٹ تھا اس میں مختلف ترامیم ہوئی. یہی ایم کیو ایم جو آج بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، یہی عدالت گئی تھی، اسٹے آرڈر لے کر آئی تھی. چند سال اسٹے آرڈر چلا، اس کے بعد عدالت کی ڈائریکشنز پہ کچھ ترامیم کہی گئی. وہ ترامیم سندھ اسمبلی نے کی. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے. آج آپ کے پاس میئر بھی موجود ہے، ٹاؤن کمیٹیز بھی ہیں، یو سی چیئرمین بھی ہیں. جہاں تک بات رہی کہ بااختیار یا نا بااختیار، یہ ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 140 کیا کہتا ہے کہ صوبے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ایک لوکل سسٹم بنا سکتے ہیں. جو اس وقت لوکل گورنمنٹ سسٹم سندھ کے اندر ہے وہ کی پی کے اندر نہیں ہے، بلوچستان میں مختلف ہے. جو پنجاب کا ایکٹ ہے وہ بھی بڑا مختلف ہے. کراچی کے اندر اگر آپ بالخصوص کراچی کی بات کرتی ہوں، میں صرف کراچی کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں پورے سندھ کی بات کروں گی. کراچی از ناٹ دی اینڈ آل اینڈ بی آل نا. اس کے بعد حیدرآباد بھی آتا ہے، ٹھٹا بھی ہے، لاڑکانہ ڈویژن بھی ہے. تمام جگہوں کے اوپر لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت الیکشنز ہوئے ہیں. اب یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ الیکشنز ہار گئے ہیں، اور ان کے پاس اگر یہ جیت جاتے اور یہ بیٹھے ہوتے تو شاید ان کے لیے سسٹم بڑا اچھا ہوتا. لیکن چونکہ یہ بہت بری طریقے سے ہار گئے، ان کی کہیں بھی نمائندگی نہیں ہے، اس لیے ان کو برا لگتا ہے. میرے بھائی ہیں، ہم ایک ہی شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، اور ہم اس بات کے خواہشگاہ ہیں کہ بہتر سے بہتر حالات ہوں، بہتر سے بہتر عوام کو سہولیات میسر ہوں. اس میں دیر از آلویز روم فار امپرووائزیشن. اچھا، آپ نے کوئی کہا بھی کہ قانون حد پہ آخر نہیں ہوتا ہے، امپروومنٹ ہو لیکن سکتی ہے. یہ کہنا مجھے بڑی مزیدار لگی ان کی بات کہ ہم شریف ہو گئے. الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ شاید واقعی کچھ شریف ہو گئے، کیونکہ اب ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے نا. اب ویسے بھی ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ ان کا گورنر ہٹا دیا گیا ہے اور راتوں رات ہٹا دیا گیا. تو میرے خیال ہے اب ان کے پاس اور کچھ سیاست کرنے کے لیے ہے نہیں. اسٹیٹمنٹ سے مطلب کیا لیا جب وہی کہہ رہے ہیں جی کہ شہر میں امن ہے کیونکہ ہم شریف ہو گئے؟ واٹ ڈز اٹ مین اینڈ واٹ ڈز ہی امپلائی؟ اگر میں اس کو لٹرل سینس میں لوں کہ ہم شہر میں امن ہے اور ہم شریف ہو گئے، تو میں تو یہ کہوں گی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ اقتدار میں تھے اور ان کے ہاتھ پہ شہر کی بھاگ دوڑ تھی تو بوری بند لاشیں ملتی تھی. ہم تو ایک بھیانک سا ایک وقت تھا کہ ایک اشارے کے اوپر کراچی بند ہو جاتا تھا، اربوں روپے کا نقصان ہوتا تھا ڈیلی ویجر کو، دکانداروں کو، تاجر برادری کو. ایک اشارے پہ آپ اسی شہر کی رہنے والی ہیں صدف، میں بھی یہیں پلی بڑی ہوں، یہیں رہتی ہوں، مجھے معلوم ہے. ہم ایک ٹی وی پہ جب ٹکٹس چلتے تھے تو ہم شام میں دیکھتے تھے 16 17 18 16 17 سے کم بوری بند لاشیں اس سے کم نہیں ہوتی تھی. یہ وہ بھیانک وقت تھا. میں اس وقت اسکول کالج جاتی تھی، ایک انڈیفینٹ ٹائم کے لیے اسکول کالجز بند ہو جاتے تھے، ایگزامز ہمارے ملتوی ہو جاتے تھے. جو بیچارے بچے بچیاں ڈاکٹری پڑھ رہے تھے وہ 4 سال کے بجائے 7 سال میں جا کے. تو جب اب یہ بیان آئے تو اس سے کیا نتیجہ خاص کیا جائے کہ ایم کیو ایم کیا کہنا چاہ رہی ہے اس موجودہ کرنٹ سینیریو میں؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، ان کی خواہشات کے اوپر یا ان کی منطق کے اوپر تو نہ صوبے کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، نہ کسی قانون میں تبدیلی آئیں گی. طریقہ کار کیا ہے؟ جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2013 کا، اس میں ترمیم بالکل آئی ہیں، 2021 میں بھی آئی ہیں، 2016 میں بھی آئی ہیں. تو اگر یہ کوئی ترمیم چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو پھر ان کے ممبران تو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا، تو وہ ترمیم لے کر آئیں سندھ اسمبلی میں. کس نے منع کیا ہے؟ طریقہ کار تو یہ، ہم نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہمیں کسی قانون کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی جا سکتی ہے، کوئی غلطی ہے، تو ہم ترمیم لے کر آتے ہیں وہاں پر. یہ طریقہ کار یہ ہے نا. پریس کانفرنس کر کے صرف اپنی پریزنس کو دکھانا، کیونکہ انفارچونیٹلی وہ پریزنس بھی ڈیمینش ہوتی چلی جا رہی ہے نا. ایک وقت ہے ان کی بڑی سیٹیں ہوتی تھیں، ان کا میئر ہوتا تھا، ناظم ہوتا تھا ان کا، اب وہ ختم ہو گیا. پھر گورنر کے اوپر چلتے رہے، اب گورنر بھی چلا گیا ہے، تو یہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس پہ سیاست کریں، بات تو کرنی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں تو بات کرنی ہے، کسی نہ کسی ایشو پہ تو بات کرنی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شریف ہو گئے، کیونکہ اب سیاست کرنے کے لیے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.